حسین یا حسین تیری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں ایک کلپ وائرل ہوا جس کے اندر بدنام زمانہ، گستاخ صحابہ اور گستاخ اہل بیت، بے غیرت، بدبخت رجب بٹ نامی ملعون کتے نے ایک بھرے مجمع کے اندر، بھری محفل کے اندر اور لعنت والا کام ماتم کرتے ہوئے ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ زبان زیب نہیں دیتی، لیکن شرعی مسئلے کی روشنی کے لیے وہ جملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے بھرے مجمع کے اندر یہ کہا، یزید تیری جد تے لعنت، اور اس کے جواب میں پورے کے پورے ہجوم نے با آواز بلند کہا بے شمار۔ حالانکہ دیکھا جائے یزید کی جد کے اندر صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد ماجد صحابی رسول حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتی ہیں، لیکن اس بدبخت نے یزید کو نشانہ بناتے ہوئے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور عظیم صحابیہ حضرت ہندہ کو بھی اس لعنت کے اندر شامل کیا ہے۔ یاد رکھنا، یہ بدبخت یہ ایک مرتبہ نہیں، پہلے بھی کئی مرتبہ اسلام کے خلاف اور صحابہ کرام رضوان اللہ کے تعالی علیہم اجمعین کی شان کے خلاف اور ہمارے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہرزہ سرائی کر چکا ہے۔ حالانکہ قرآن اس بات کا قطعی طور پر حکم دیتا ہے، میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں بیان کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے اپنے نبی کے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ لیکن یزید کی آڑ کے اندر، اس بدبخت کی آڑ کے اندر آ کر صحابہ کو نشانہ بنانا، صحابہ کرام کی ذات پر تبرہ اندازی کرنا اور صحابہ کرام پر طعن کرنا اور صحابہ کرام کے متعلق ملعون جملے کہنا، اس کی قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، ہم کوئی یزید کے حمایتی نہیں ہیں، ہم یزید کے کام اور یزید کے افعال پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ اہل سنت و جماعت کا متفقن علیہ عقیدہ ہے، یزید سخت قسم کا فاسق، فاجر، بد کردار اور دشمن اہل بیت تھا، اور یزید کی تعریف کرنے والا، اس کے کام کی حمایت کرنے والا بھی اس جیسا بد کردار، فاسق، فاجر اور دشمن اہل بیت شمار ہوگا۔ حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت اور ان پر ظلم و ستم کا اصل یزید ذمہ دار تھا۔ لیکن اس یزید کے ہم حمایتی نہیں، ہم تو اس کو فاسق مانتے ہیں، فاجر مانتے ہیں، دشمن اہل بیت مانتے ہیں، دشمن امام علی مقام مانتے ہیں، دشمن امام علی اصغر مانتے ہیں، دشمن امام علی اکبر مانتے ہیں۔ لیکن اس یزید بدبخت کی آڑ کے اندر عظیم صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس طرح کے جملے بولنا، اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ یہ کتا پہلے بھی کئی مرتبہ اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کر چکا ہے، لہٰذا ہم حکومت پاکستان سے یہ بھرپور مطالبہ کرتے ہیں، اس بدبخت کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ جو پیغام پاکستان کے نام سے ایک قانون مرتب ہے،
ہے کہ صحابہ ہوں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت ہوں، انبیاء کرام میں سے کسی بھی نبی کی شان کے اندر صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً ان کی شان میں نازیبا جملہ کہنا بالکل یہ قانون پاکستان کے بھی خلاف ہے، میرے نبی کے فرمان کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، شریعت محمدی کے خلاف ہے۔ یہ جو نظام مرتب کیا گیا ہے نظام پاکستان کے نام سے، اور اس کے قانون کے تحت 295C پر جیسے یہ بدبخت بغیرت پہلے بھی حملہ کر چکا ہے، اور 298 کے تحت اس بدبخت کے خلاف قانونی کاروائی عمل کے اندر لی جائے، اور اس کتے کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی کی جائے، اور ادارے اور ریاستی ادارے اس کتے کو لگام ڈالیں، اور کہیں ایسا نہ ہو اس بدبخت کی گستاخیوں کی وجہ سے، اس کی بد کرداریوں کی وجہ سے، صاف بات ہے جب یہ بدبخت بولتا ہے، بکتا ہے، تو یہ بکواسی کرتا ہے اور اسلام کے خلاف ورزہ سرائی کرتا ہے، قرآن کے خلاف ورزہ سرائی کرتا ہے، دین محمدی کے خلاف ورزہ سرائی کرتا ہے، تو قانون اور ادارے اس کے خلاف سخت نوٹس لے۔ اس یوٹیوبر، ولاگر، بدبخت رجب بٹ نامی شخص کو قانون کے کٹہرے کے اندر لایا جائے اور اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے۔ اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل اور دیگر جو اس کے پیج ہیں ان کو تا دم حیات بلاک کر دیا جائے اور ان کے خلاف قانونی کاروائی عمل کے اندر لی جائے، اور اس بدبخت کو قانون کے مطابق قراردار ایسی سزا دی جائے تاکہ کل کو کوئی بھی کتا اٹھ کر میرے نبی کے صحابہ کے خلاف ورزہ سرائی نہ کرے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ایسے ملعونوں سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے۔